سسٹر آپ کو پن کرتی ہوں میں. شکر ہے الحمدللہ ہم لوگ ٹک ٹاک پہ نہیں ہیں. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ندیم کو توبہ اس کی کتنی حالت خراب ہے. یہ لوگ تو پیسے اور شہرت کے پیچھے پڑ گئے. اگلے بندے کی زندگی اور صحت کا کچھ نہیں پتہ ہوتا. وہ دیوار کو پکڑ کے چل رہا ہوتا ہے. مجھے اتنا افسوس ہوا, بہت زیادہ دیکھ کے افسوس ہوا. اللہ کا شکر ہے جو ہیلپ کرتے ہیں وہ دل سے کر دیتے ہیں. بہت شکریہ. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے, سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے. یہ وائس نوٹ جو کہ میں نے شروع میں چلایا ہے آپ لوگوں نے سنا, اور یقیناً مجھے یہ بات بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے کہ یہ کس کا وائس نوٹ ہے, لیکن پھر بھی میں تھوڑا سا مختصراً بتا دیتی ہوں. یہ اس محترمہ کا وائس نوٹ ہے جو کہ ہمارے لیے ساجدہ تھی, ہم سب لوگوں کے لیے ساجدہ تھی, جسے ہم لوگ ساجدہ کے نام سے جانتے تھے. پھر ٹک ٹاک پہ ہم لوگوں نے دریافت کیا اس کا نام وہاں پہ مریم تھا, اور مریم کے نام سے یہ ٹک ٹاک پہ کیا کرتی تھی پھر وہ بھی میں نے آپ سب لوگوں کو دکھایا تھا, بتایا تھا, بہت اچھی طرح سے بتایا تھا. آج جمعہ 8 دن ہوئے ہیں محترمہ کی شادی ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ اسے خوش رکھے, عمرہ کر کے آئی ہے, اللہ تعالیٰ اس کے عمروں کو قبول کرے. لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی یہ لوگ بھول کیوں جاتے ہیں. یہ پھر کیسے ایک دم سے دوسرے لوگوں کو پھر نصیحتیں کرنے لگ جاتے ہیں, پھر دوسرے لوگوں کو بتانے لگ جاتے ہیں کہ بھائی یہ دیکھیں ٹک ٹاک پہ کیا کر رہے ہیں, یہ مانگ رہے ہیں, یہ ٹک ٹاک پہ جو ہے بھیک مانگ رہے ہیں, یہ اتنے روپے جو ہے وہاں سے کما رہے ہیں, یہ کیا کر رہے ہیں. اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھو, تم کیا تھی, تم کیا ہو, تمہاری بھانجی نوشی وہ کیا تھی اور وہ ابھی بھی کیا ہے, وہ کون سا ابھی نیک بن گئی ہے, وہ بھی تو ٹک ٹاک پہ بیٹھتی ہے اور وہ یہی سب کچھ کرتی ہے, وہ یہی سب کچھ کرتی ہے. چلے جی اسی میں مزید آگے جا کے بات کریں گے. ویڈیو آج کی بہت زیادہ خاص اور بہت زیادہ مزیدار ہونے والی ہے. آپ سب لوگ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آپ لوگ فل واچ کریں, لائک کریں, شیئر کریں. چینل پہ فرسٹ ٹائم ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے. ویورز آج میری آنکھوں کے سامنے سے ایک ویڈیو گزری ہے جس میں ساجدہ بیگم لوگوں کو آگاہ کر رہی تھی ندیم بھائی کی حالت کے حوالے سے, اور بات کر رہی تھی اپنے گاؤں میں جو مطلب ان کے گاؤں میں جو لوگ ٹک ٹاک پہ بیٹھ کے بھیک مانگ رہے ہیں. بڑے گندے حالات ہیں ان کے گاؤں والوں نے پورے پاکستان کی ناک کٹوا کے رکھ دی ہے. مطلب جتنا گندا یہ لوگ کام کر رہے ہیں میں آپ لوگوں کو یہاں پہ بتا نہیں سکتی. جتنا ان لوگوں پہ تنقید کی جائے کم ہے, جتنا ان لوگوں کے خلاف آواز اٹھائی جائے کم ہے. میں نے تو آج دیکھا ہے کہ جاوید ماموں کے جو وہ تھے ماموں تھے, جاوید ماموں کے ماموں جو کہ اچھی خاصی بڑی عمر کے ایک بزرگ آدمی تھے, انہوں نے 2 آئیڈیاں بنائی ہوئی ہیں ٹک ٹاک پہ, اور دونوں پہ ایک ہی ٹائم پہ ٹک ٹاک پہ آن لائن بیٹھتے ہیں. آج جب میں سکرولنگ کر رہی تھی اور بار بار میرے سامنے اس طرح سے 2 آئیڈیز آ رہی تھی تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, کہ مطلب ایک دم سے نام کیسے چینج ہو جاتا ہے آئی ڈی کا. پھر مجھے بعد میں سمجھ میں آیا کہ یہ 2 الگ الگ آئی ڈیز ہیں اور دونوں پہ ایک ہی بندہ آن لائن بیٹھا ہوا ہے, جس کا میں نے آج وہ پروف بھی مطلب ویڈیو کلپ بھی بنائی ہے, پروف بھی ہے میرے پاس. تو وہ پہلے آپ دیکھیں اور اندازہ لگائیں کہ کتنے برے حالات ہیں جلے ارائیں کے. ماں قسم کیا دنیا دو الحمدللہ. دنیا ماں اللہ تو یہ حالات ہیں وہاں کے بزرگوں کے. ایک آئی ڈی پہ لکھا ہوا ہے جناب ویلڈن, اور دوسری آئی ڈی پہ لکھا ہوا ہے بابا جی فیملی. زارا راجپوت جو کہ ٹک ٹاک سے بھی غائب ہو گئی تھی, یوٹیوب سے بھی غائب ہے. لیکن ویورز دراصل بات یہ ہے کہ اس نے ایک نئی آئی ڈی بنائی ہوئی ہے اور وہ وہاں سے ٹک ٹاک پہ آن لائن بیٹھتی ہے. جن کو یہ ان چیزوں کی عادت پڑی ہے نا, مطلب مانگنے کی اور اس طرح کر کے غلط 2 نمبر کام کر کے پیسے کمانے کی, وہ لوگ چھوڑ نہیں سکتے. وہ لوگ کبھی بھی یہ چیزیں پھر چھوڑ نہیں سکتے. تو بالکل یہی سین ابھی جلے ارائی والوں کے ساتھ بھی ہے. چاہے جتنی بھی بدنامی ہوئی ہے, چاہے جو کچھ بھی ہوا ہے, چاہے شوہر کے ساتھ جھگڑے بھی ہوئے ہیں, سچ میں ہوئے ہیں یا جھوٹ ہے یا مذاق ہے یا جو بھی کچھ ہے, لیکن بہرحال وہ ٹک ٹاک پہ پھر بھی بیٹھتی ہے.
اس کے علاوہ ہیرا کے حوالے سے بھی آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ کس طرح سے پہلے افشاں نام کی آئی ڈی سے ٹک ٹاک پہ بیٹھتی تھی اور کس طرح سے پھر اس کے شوہر نے کیا نام ہے اس کا یتیم، کس طرح سے یتیم نے قسم کھائی تھی. آپ سب لوگوں کو وہ قسم اس کی یاد ہوگی. اس نے قسم کھائی تھی اور کہا تھا کہ میری وائف جو ہے وہ ٹک ٹاک پہ نہیں بیٹھتی، اس کا کوئی اس نام سے اکاؤنٹ ہی نہیں ہے، اس کا نام یہی ہے جو ہے. تو وہ قسم آپ لوگوں کو یاد ہوگی. اتنے یہ لوگ جھوٹے اور مکار لوگ ہیں. بے غیرتی ان لوگوں کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے. پورا خاندان، چاہے ان کے دور کے رشتہ دار ہیں چاہے قریب کے رشتہ دار ہیں، سارے بے غیرت ترین لوگ ہیں. پاکستان کا ان لوگوں نے نام خراب کیا ہوا ہے. سرائکی برادری کو انہوں نے کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا ہوا. اپنی ارائی برادری، اب مجھے لگتا ہے کہ کوئی بندہ ارائی اپنے آپ کو بتانے سے پہلے 10 دفعہ سوچے گا جو ارائیوں نے ٹک ٹاک پہ حشر مچایا ہوا ہے. پھر اسی ارائی برادری کی ایک عورت جو کہ آج سے 1.5 سال پہلے 2 سال پہلے ٹک ٹاک پہ بیٹھا کرتی تھی، تیجکیاں اٹھا کے پتیلے اٹھا کے منہ کالے کیا کرتی تھی، اور پھر جب ایس کے ٹی اس پہ بات کرتی تھی تو پھر ایس کے ٹی کی شکایتیں وہ اپنے گفٹرز سے اسی ٹائم لگایا کرتی تھی، ان کو بھائی کہا کرتی تھی. اور پھر جب میں ویڈیو بناتی تھی اور پھر میں کہتی تھی کہ یہ ان کے بھائی نے، یہ جو بھی باتیں ہوتی تھی وہ سب آپ لوگوں کو یاد ہی ہوں گی، تو یہ کہتی تھی ایس کے ٹی کی سوچ غلط ہے، ایس کے ٹی کی سوچ خراب ہے. آج اسی بھائی کے ساتھ جناب جب اس کا نکاح ہو گیا ہے، اور وہی جو میری غلط اور گھٹیا اور گندی ترین سوچ تھی ان لوگوں کے حوالے سے وہ سچ ثابت ہو گئی ہے. پھر ان کے وہ جو گفٹر تھے، جن کو ویسے بھی سب شادی سے پہلے بھائی کہتے ہیں، مجھے اس طرح کہنا نہیں چاہیے، غلط بات ہے، استغفر اللہ. ان کے وہ بھائی نہیں ہیں، ہمارے بھائی ہیں، صابر حسین بھائی صاحب. تو انہوں نے اس محترمہ کو منع کر دیا ٹک ٹاک پہ بیٹھنے سے. تو یہ اب اتنی نیک روح بن چکی ہے کہ اس نیک روح کو اب یہ بھی یاد نہیں رہا کہ میں بات تو کر رہی ہوں سکندر بھائی لوگوں پہ بھی، سب مطلب نام لیے بغیر اپنے سارے گاؤں والوں کو برا کہہ رہی ہوں کہ سارے ٹک ٹاک پہ بیٹھ کے بھیک مانگ رہے ہیں. ہم لوگ تو دیکھو مانگتے بھی نہیں ہیں، پھر بھی لوگ ہماری امداد کر دیتے ہیں. اس طرح کی باتیں کر رہی تھی اپنے حوالے سے، مطلب اپنے آپ کو اچھا بتا رہی تھی کہ میں بڑی اچھی ہوں. ہم لوگ، ہمارے جو بھائی ہیں وہ کبھی بھی مانگتے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی لوگ ان کی اتنی امداد کر دیتے ہیں. باقی جو ہمارے جتنے بھی رشتہ دار ہیں وہ ٹک ٹاک پہ بیٹھ کے مانگ رہے ہیں. اور خاص طور پہ اس کا اشارہ جو تھا وہ ندیم بھائی والی فیملی کی طرف تھا. رمشا کے حوالے سے بھی بات کر رہی تھی، ندیم بھائی کے حوالے سے بھی بات کر رہی تھی، اور سکندر بھائی لوگوں کے حوالے سے بھی بات کر رہی تھی. مجھے سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ اس نے اپنے بھانجوں کے حوالے سے کیوں نہیں بات کی، اپنے سگے رشتہ داروں کے حوالے سے اس نے کیوں نہیں بات کی، 2 بچوں کی ماں اس کی جو بھانجی ہے نوشی، اس کے حوالے سے اس نے کیوں نہیں بات کی، جس نے تو ٹک ٹاک پہ جانی بھی بنائے ہوئے ہیں. اور معذرت کے ساتھ یہ جتنے بھی ہیں، چاہے سکندر بھائی ہے، رانی سکندر ہے، جتنے بھی لوگ ہیں یہ سب تو نئے نئے ہیں. اس کی بھانجی تو پرانی کھلاڑی ہے. اگر آپ کہیں ساجدہ تو میں یہاں پہ نمبر دے دوں آپ کی بھانجی کا یا آپ کی بھانجیوں کا، کیونکہ بھانجی نہیں، آپ کی دونوں بھانجیاں ماشاءاللہ سے. اقرا بھی بہت اچھی خاصی کمائی وہاں سے دہاڑی لگا لیتی ہے کیونکہ یہ لوگ اسی طرح سے بات کرتے ہیں، دہاڑیاں لگتی ہیں ان لوگوں کی. تو 200 کر کے اقرا بھی بہت اچھی خاصی دہاڑی لگا لیتی ہے. اور آپ کی بڑی جو بھانجی ہے وہ تو ہے ہی پرانی پاپن، وہ تو بہت پرانی کھلاڑی ہے. اور اس سے بھی پرانی پاپن جو ہے وہ آپ کی بھابھی، سوری آپ کی نہیں، آپ کے جو بھانجے ہیں اس کی وائف، کیا نام تھا اس کا، مجھے تو نام ہی بھول گیا، پتہ نہیں 2 نمبر لوگ ہیں، مقدس شاید نام تھا اس کا. ہاں 2 نمبر لوگ ہیں، 2 3 نام انہوں نے رکھے ہوتے ہیں. ٹک ٹاک پہ اور نام ہوتے ہیں، یوٹیوب پہ اور نام ہوتے ہیں، اس لیے نام بھول جاتی ہوں. خیر مقدس میرے خیال سے اس کا نام ہے. محترمہ آپ کے گھر کی تو ساری عورتیں ٹک ٹاک پہ پائی جاتی ہیں، اور اس ٹائم سے پائی جاتی ہیں جب ٹک ٹاک پہ عام بندہ جا بھی نہیں سکتا تھا. میں مطلب ریکارڈنگ کرنے کے لیے بھی نہیں جا سکتی تھی، مجھے نہیں پتہ ہوتا تھا کہ کس طرح سے کیا کرنا ہے، کس طرح سے ہم لائیو دیکھ سکتے ہیں. اس زمانے سے صرف اور صرف آپ کے گھر کی عورتیں جایا کرتی تھی ٹک ٹاک پہ، کیونکہ آپ کی گھر کی عورتیں سونیا سے بھی پرانی پاپن ہے. سونیا تو بہت بعد میں ٹک ٹاک پہ آئی ہے محترمہ، جو آپ اتنی بڑی بڑی باتیں کر کے گئی ہیں، سونیا تو بہت بعد میں ٹک ٹاک پہ آئی تھی. پہلے آپ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھا کریں، پھر دوسروں پہ بات کیا کریں. یہ ویور سچ مانیں تو اس عورت کو عادت ہے اپنے گھر کی باتیں، اپنے خاندان کی باتیں گھر سے باہر نکالنا، اس کی عادت ہے. پہلے یہ ہم ریئیکشن والوں سے رابطہ کرتی تھی، ہمیں بتایا کرتی تھی کہ ہمارے خاندان میں ایسا ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے.
ساری ڈیٹیلز بتایا کرتی تھی. اور جب پھر ریئیکشن چینل والوں نے اس کی باتوں میں کوئی دلچسپی نہ دکھائی، کیونکہ ہمیں سب کچھ مطلب ہمیں کوئی آ کے نہ بھی بتائے ہمیں سب کچھ پتہ چل ہی جاتا ہے. ہم وہ باتیں آپ لوگوں کو بتاتے ہیں جو ہم خود دیکھتے ہیں. ہمیں کوئی آ کے نہیں بتاتا کہ یہ ٹک ٹاک پہ کیا کری اور کیا نہیں کری، ہمیں خود ہم جا کے دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے. تو خیر جب ہم نے اس کی باتوں میں کوئی دلچسپی نہ دکھائی تو پھر اب یہ خود ہی جو ہے وہ کبھی کسی کے ایج کے حوالے سے آ کے پول کھول دیتی ہے، کبھی سونیا اور وسیم کے حوالے سے آ کے یہ فساد برپا کرتی ہے، ان کے حوالے سے باتیں کرتی ہے، کبھی کسی حوالے سے باتیں کرتی ہے، کبھی کسی حوالے سے باتیں کرتی ہے. لیکن آج تو اس نے حد ہی کر دی، آج تو یہ ٹک ٹاک کے حوالے سے باتیں کر رہی ہے کہ دیکھیں نہیں ٹک ٹاک پہ کتنا غلط ہو رہا ہے. ندیم بھائی جو ہیں وہ اس طرح گھوم رہے ہیں، ایسا ہو رہا ہے، ٹک ٹاک پہ بھیک مانگ رہے ہیں، ٹک ٹاک پہ پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے. ہائے اپنا ٹائم بھول گئی آپ، اپنی فیملی کو بھول گئی، اپنے بھانجے کو بھول گئی جو کہ ٹک ٹاک پہ سانپ لے کے آیا تھا، اس کو بھول گئی آپ ہیں. کون کون سی باتیں یاد دلاؤں گائزو، کون کون سی باتیں ابھی اس کی یاد دلاؤں. یہ لوگ تو چلو بیٹھ کے بھیک مانگ رہے ہیں، جیسا بھی کر رہے ہیں، جتنا بھی کریں غلط کر رہے ہیں. کبھی ان کو ٹھیک نہیں میں نے کہا غلط کر رہے ہیں. انہوں نے منہ تو کالا نہیں کیا نا، ان میں سے کسی نے بھی منہ تو کالا نہیں کیا. سکندر بھائی صاحب نے منہ تو کالا نہیں نہ کیا، توا تو نہیں ڈھونڈ رہے گھر میں، پتیلیاں تو نہیں ڈھونڈ رہے، پتیلے الٹے کر کے تو نہیں دیکھ رہے کہ کہاں سے کوئی کالا کو اور منہ پہ لگاؤں. ہیں سمجھنے والی بات ہے. ٹھیک ہے فی الحال کے لیے اتنا ہی کافی ہے. انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.